السلام علیکم۔ میں نادرہ شعیب، بحریہ کالج 1 ابراہیم علی بھائی کیمپس آپ سے مخاطب۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج میں نے 11ویں جماعت کے نصاب سے آپ کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے بابا نور۔ یہ ایک افسانہ ہے جسے احمد ندیم قاسمی نے تحریر کیا اور اسے ان کے مجموعہ افسانہ بازار حیات سے لیا گیا ہے۔ آئیں احمد ندیم قاسمی کے تعارف سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا اصل نام احمد شاہ ایوان تھا۔ آپ 20 نومبر 1916 کو پنجاب میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 10 جولائی 2006 کو لاہور میں ہوئی۔ آپ کا ندیم تخلص تھا۔ آپ بیک وقت شاعر بھی تھے اور معروف ادیب بھی۔ آپ نے بچوں کے رسالے پھول اور خواتین کے رسالے تہذیب نسواں کی صدارت کی۔ آپ افسانہ نگار، صحافی، مدیر اور کالم نگار بھی تھے۔ آپ کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا۔ احمد ندیم قاسمی کی چند تصانیف کو دیکھتے ہیں۔ چوپال، بگولے، برگ حنا، نیلا پتھر، آبلے، طلوع و غروب وغیرہ۔ اب ہم بابا نور کے خلاصے کو دیکھتے ہیں، سنیے۔ بابا نور کی صبح گویا اسی لیے ہوتی کہ وہ ڈاک خانے جائے گی۔ آج بھی یہی ہوا۔ بابا نور گلی سے گزرا تو گلی میں کھیلنے والے بچوں نے پوچھا، کہاں چلے بابا نور؟ بابا نے بڑی ذمہ دارانہ سنجیدگی سے کہا، ڈاک خانے۔ بچوں کے ہنسنے پر مولوی قدرت اللہ نے کہا، ہنسو نہیں بچوں۔ جانے کیوں انہوں نے ایسا کہا تھا؟ بچے نہ سمجھ سکے، اسی لیے مولوی صاحب کے جانے کے بعد پھر سے ہنسنے لگے۔ بابا نور نے مسجد کی محراب کے پاس جوتے اتارے اور دونوں ہاتھ محراب پر رکھ کر اسے ہونٹوں سے چوما، پھر باری باری دونوں آنکھوں سے لگا کر واپس جوتے پہنے اور چل پڑا۔ بابا نور سراپا نور تھے، گورے رنگ میں زردی نمایاں تھی۔ سفید کھدر کا لباس، سفید داڑھی، سفید ٹوپی، سفید بال۔ اس تمام سفیدی میں ان کی آنکھیں دو کالے بھنورا معلوم ہوتے۔ ان کے کاندھے پر پڑا رومال بھی سفید رنگ کا تھا، جو مسجد کے محراب تک آتے آتے کئی بار کندھا بدل چکا تھا۔ دکان پر کھڑے نوجوان کے پوچھنے پر جب اس نے بتایا کہ وہ ڈاک خانے جا رہا ہے تو قریب کھڑا بچہ ہنس پڑا۔ نوجوان نے بچے کو ڈانٹا تو بابا نور نے کہا، ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، میں ڈاک خانے ہی جا رہا ہوں۔ اب بابا نور گلی سے نکل کر کھیتوں تک آ گیا۔ یہاں اس کی رفتار کم ہو جاتی تاکہ گندم کے نازک پودوں کو نقصان نہ پہنچے۔ کھیت کی منڈیر پر وہ تیز تیز چلنے لگتا ہے۔ پگڈنڈی پر 4 کسان بیٹھے ہوئے تھے۔ کھیت میں ایک لڑکی گندم کے پودوں سے اس مہارت سے گھاس نکال رہی تھی کہ پودوں کو بالکل نقصان نہیں ہو رہا تھا۔ بابا نور نے اس کی تعریف کرتے ہوئے دور بیٹھے کسانوں سے پوچھا، یہ کس کی بیٹی ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، میری ہے۔ دوسرے نے کہا، بابا کہاں جا رہے ہو؟ تو بابا نے جواب دیا، ڈاک خانے جا رہا ہوں، شاید کوئی چٹھی آئی ہو۔ لڑکی نے اسے لسی پلائی تو وہ دعا دے کر آگے بڑھ گیا۔ مدرسے کے برآمدے میں منشی روز کی طرح روزمرہ کے کام نپٹا رہا ہے۔ وہ دیہاتیوں کو کہتا ہے، کراچی ضرور جانا چاہیے، وہ دیکھنے کی جگہ ہے، وہاں ہمارے گاؤں کی چڑیوں سے زیادہ موٹر گاڑیاں ہیں۔ ایک سیٹھ کہہ رہا تھا، اگر لام لگ جائے تو یہ شہر ولایت بن جائے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ لام میں لوگ مر جاتے ہیں، مگر بھوک بھی تو انسان کو مار ہی دیتی ہے۔ اچانک بولتے بولتے اس نے سامنے دیکھا تو اس کی آنکھیں ایک نقطے پر جم گئیں۔ اس کے منہ سے نکلا، بابا نور آ رہا ہے۔ یہ سن کر سب کے چہرے کملا گئے۔ مدرسے کی کھڑکیوں سے سرگوشیاں کرنے لگے بچے، بابا نور، بابا نور۔
سفید براق بابا نور نے منشی سے پوچھا، میری چٹھی آئی ہے؟ انکار میں جواب سن کر چپ چاپ مڑ گیا۔ لوگ سانس روکے اسے واپس جاتا دیکھتے رہے۔ ہر طرف چھائی ہوئی خاموشی کو ڈاک کے منشی کی آواز نے توڑا۔ 10 سال سے بابا نور یہی سوال کر رہا ہے۔ اس کو یاد ہی نہیں کہ اس کا بیٹا برما میں ہم بم کے گولے کا شکار ہو چکا ہے۔ اس غم نے اسے پاگل کر دیا ہے، اور اگر اسی طرح یہ دوبارہ آیا تو میں بھی پاگل ہو جاؤں گا۔